اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، کچھ دنوں سے عقیدہ توحید کا ذکر چلا آ رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کو بھی ذکر کیا جا چکا ہے، پھر عقیدہ رسالت کو بھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ کل کے درس میں عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ عقیدہ رسالت کو اور منصب رسالت کو بھی ذکر کر دیا تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی دو صفتیں ہیں، ایک نذیر اور ایک ہے بشیر۔ انبیاء کرام علیہم السلام اہل ایمان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لے کر نہیں آتے، نیک اعمال نہیں کرتے، انبیاء کرام علیہم السلام ان کو جہنم سے ڈراتے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی ایک صفت بشیر ہے، خوشخبری سنانے والے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی دوسری جو صفت ہے وہ نذیر ہے، لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والے۔ کل کے درس میں ان باتوں کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ذکر کر دیجئے، قل لا اقول لکم، اے پیغمبر کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ بات نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ بات آپ حضرات یاد رکھیں کہ خزانوں کی ساری چابیاں وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں، جس پر چاہیں اللہ رب العزت خزانے کھول دیتے ہیں، اور جس پر چاہے اللہ رب العزت رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ خزانوں کی چابیاں جو ہیں یہ صرف اور صرف کس کے پاس ہیں بھائی؟ اللہ کے پاس ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تین دن، دو دن جو ہے چولہا نہیں جلا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر یہ بات آتی ہے، فرمایا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس کی مہمان نوازی کرو، تو وہ مہمان کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں آپ ہی کا مہمان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف پیغام بھیجا کہ کوئی چیز گھر کے اندر موجود ہو بھیج دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت 9 بیویاں اور 2 لونڈیاں تھیں، لیکن کسی گھر سے کوئی چیز نہ ملی، حتیٰ کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان کو لے گئے اور اس مہمان کا اکرام کیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فاقہ تھا یہ اضطراری نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو فاقہ جو تھا یہ اختیاری تھا۔ اختیاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے تو بہت سارے تھے، وہ کیسے تھے کہ جو مال آیا کرتا تھا، مال غنیمت آیا کرتی تھی یا دیگر چیزیں آیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر میں نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ فوراً صبح ہونے سے پہلے آپ ان کو تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ بہرحال جو خزانے کی چابیاں ہیں وہ کس کے پاس ہیں بھائی؟ اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، رزق کی تنگی ہو تو مطالبہ اور دعا کس سے کرنی چاہیے بھائی؟ اللہ ہی سے کرنی چاہیے۔ آگے دوسری بات ارشاد فرمائی ولا عالم الغیب، فرمایا کہ نہیں جانتا میں غیب کو۔ یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتی ہے انباء الغیب، غیب کی خبریں، اور ایک ہوتا ہے علم غیب۔ علم غیب جو ہے یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کے علم کو نہیں جانتا۔ ہاں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بہت ساری خبریں بتا دی ہیں کہ حشر میں کیا ہونے والا ہے، قیامت کے قریب کیا ہونے والا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دجال آئے گا۔ یہ خبریں جو ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو بتائی ہیں، تو ان کو انباء الغیب کہا جائے گا، علم الغیب نہیں کہا جاتا۔
اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ علم و غیب صرف اور صرف کس کا خاصہ ہے بھئی اللہ کا ہے۔ باقی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں ہمیں بتائی ہیں یہ اللہ رب العزت نے آپ کو اطلاع دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خبروں کو ہم تک پہنچا دیا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قبیلوں کے لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس کچھ دیندار لوگ بھیج دیں تاکہ وہ ہمیں دین سکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کے ساتھ بھیجا۔ جب وہ آئے تھے تو بات اور طرح کی کر رہے تھے کہ ہم دین سیکھیں گے، اسلام قبول کریں گے، لیکن جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے ساتھ چلے گئے تو راستے کے اندر ان کا ارادہ تبدیل ہو گیا اور انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم ان کو قتل کریں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 69 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو انہوں نے شہید کر دیا، اور ایک صحابی جو ہیں وہ چھپ گئے اور وہ اللہ رب العزت سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہماری جو اس ظلم کی جو ہے خبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ اب یہ روایت پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں بھیجتے، آپ کے علم میں نہیں تھا، آپ نے ان کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا میں ایک یہودی عورت نے زہر ملا دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک لقمہ اپنے منہ میں رکھا تو اس کھانے نے بول کر بتا دیا کہ میرے اندر کیا ہے زہر ملا ہوا ہے، اور ایک صحابی کا انتقال بھی اسی زہر کھانے کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ اب یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم غیب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی زہر والا کھانا نہ کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عالم الغیب مان لیا جائے تو بہت ساری احادیث اور روایات کے اندر تعارض آئے گا، اور اس قسم کی باتیں شبہات ذہن کے اندر پیدا ہو جائیں گے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے صحابہ کو شہید کروایا یا جان بوجھ کے زہر کو کھایا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ علم الغیب جو ہے خاصہ صرف کس کا ہے بھئی اللہ رب العزت کا ہے۔ باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی جو خبریں بتائی گئی ہیں ان کو انباء الغیب کہا جائے گا، علم غیب نہیں کہا جائے گا۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ولا عالم الغیبہ، کہ نہ میں غیب کو جاننے والا ہوں، یعنی پیغمبر کی زبان سے اس بات کو کہلوا دیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ میرے پاس خزانے بھی نہیں ہیں۔ خزانے کس کے پاس ہیں بھئی؟ اللہ کے پاس ہیں، اور غیب کا علم بھی کون جانتا ہے بھئی؟ اللہ جانتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بات نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بشر ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے طرح نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ آپ کہہ دیجئے میں تو انسان ہوں اور میری طرف کیا کی جاتی ہے بھئی؟ وحی کی جاتی ہے۔ آپ حضرات یہ بات یاد رکھیں محمد بشر لیس کالبشر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں لیکن عام انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ نبی جو ہے اللہ رب العزت اس کو بہت ساری خصوصیات عطا فرماتے ہیں۔ عام انسان کے اندر اور نبی کے اندر بہت زیادہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ حضرات اس بات کو یہ سمجھیں، اس طریقے سے سمجھیں کہ پتھر تو وہ بھی ہے جو حجر اسود کا ہے، ایک پتھر وہ بھی ہے جو مسجد میں لگا ہوا ہے، اور ایک پتھر وہ بھی ہے جو سڑک پہ لگا ہوا ہے۔ پتھر تو سارے ہیں لیکن پتھر پتھر ہونے میں فرق ہیں۔ انسان تو انبیاء کرام علیہم السلام بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ حضرات سمجھ لیں کہ اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتا، بچپن میں گناہ نہیں ہوتا، جوانی میں نہیں ہوتا، نبوت ملنے سے پہلے نہیں ہوتا، نبوت ملنے کے بعد نہیں ہوتا۔ انبیاء بالکل گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، میں اور آپ گناہوں کے اندر لتھڑے ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ حضرات یہ سمجھیں کہ نبی انسان ہے لیکن ہماری طرح نہیں، بلکہ اللہ ان کو اچھی بہت بڑی بڑی خصوصیات عطا فرماتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آرام فرمایا، پھر آپ نے اٹھ کر نماز کو ادا کر لیا، وضو نہیں فرمایا۔
صحابی پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ نے وضو نہیں فرمایا؟ فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو جماعت ہے ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگتا ہے، دل پہ نیند طاری نہیں ہوتی، میں اور آپ سوئیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں علم نہیں رہتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن نبی جو ہے اللہ رب العزت ان کو یہ خصوصیت عطا فرماتے ہیں کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، نبی کا دل نہیں سوتا، یہ بھی انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ اب پیچھے دیکھنے والی جو خصوصیت ہے وہ کس کی ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ بہرحال انبیاء کرام علیہم السلام بشر ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہماری طرح انسان ہے، نہیں، اللہ رب العزت انہیں اعلیٰ عرفہ اور بہترین خصوصیات عطا فرماتے ہیں، ہماری طرح وہ انسان نہیں ہوتے، ان کے اندر اللہ رب العزت اعلیٰ سے اعلیٰ خصوصیات رکھ دیتے ہیں۔ ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو بشر تک لے کر چلے گئے اور ملک تک لے کر چلے گئے یعنی نور تک، اور ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو اپنے جیسا سمجھ لیا اور وہ لوگ کہنے لگ گئے کہ نعوذ باللہ نبی سے بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ انبیاء انسان ہیں، لیکن عام انسانوں جیسے نہیں، بلکہ اللہ ان کو خصوصیات عطا فرماتے ہیں جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ولا اقول لکم انی ملک، اور کہہ دیجئے میں کیا ہے بھائی فرشتہ، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کیا ہوں بھائی فرشتہ ہوں۔ آگے فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو نہیں اتباع کرتا میں مگر اسی کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اب نبی کی ایک خصوصیت یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہیں ہمارے اوپر اللہ کا فرشتہ وحی لے کر نہیں آتا، نبی جو ہوتا ہے اس پر اللہ کا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ یہ خصوصیت بھی کس کی ہے بھائی؟ نبی کی ہے۔ عام انسان کے اوپر فرشتہ نہیں آتا، انبیاء کرام علیہم السلام پر فرشتہ اللہ کی وحی لے کر آتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو چیز میری طرف وحی کی جاتی ہے، جو اللہ حکم ارشاد فرما دیتے ہیں میں اسی حکم کی پاسداری کرتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والا؟ دیکھو ایک ظاہری مثال کے ذریعے سمجھا دیا، جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اسی طریقے سے موحد اور مشرک برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے جو ہے کافر اور مسلمان برابر نہیں ہو سکتے۔ ارشاد فرمایا کہہ دیجئے کیا برابر ہیں اندھے اور نبی نے؟ فرمایا افلا تتفکرون، پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت ہمارے درس کو قبول فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا